बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल मुस्तरिब नावल है। इसकी पहली एपिसोड और दूसरी एपिसोड को मिला के मैं एक बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसरार इश्क है दिल मुस्तरिब लिए हुए, कतरा 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 है बेकरार समंदर लिए हुए, आशोबे दहरो फितना महशर लिए हुए, पहलू में यानी हो दिल मुस्तिर लिए हुए, मौजे नशेमन सुबह के कुर्बान जाए, आय हाय हुए जुल्फे पेचान लिए हुए। एक छटांग भर की लड़की नहीं संभाली जा रही तुमसे, तुफ है तुम पर अल्हान मलिक। मलकों के नाम पर धब्बा साबित हो रहे हो तुम। मलिक सुल्तान ने कफ उड़ाते हुए करीब खड़े अल्हान मलिक को झाड़ पिलाई। वो छटांग भर की लड़की फिलहाल मेरी मलकियत में नहीं है, जब आएगी तो संभाल लूँगा। लिहाजा अब आपको जो भी शिकायत है हाशिम अंकल से करें, उनकी ही बेटी है वो। अल्हान ने बामुश्किल तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए बाप को जवाब दिया। बीवी है तुम्हारी, निकाह हो चुका है, जब चाहे उठाकर ला सकते हो अपनी मलकियत में, मगर तुम में मर्दों वाली कोई बात हो तो कर सको कुछ। अल्हान बाप के ताने पर सुलग उठा। मलिक साहब, मैं आपका अपना बेटा हूँ, वो दांत पीस कर बोला। बेटे हो इसीलिए ज़मीन के ऊपर हो, वरना अब तक ज़मीन के अंदर हो चुके होते। उन्होंने मुतमईन अंदाज में धमकी दी। मैं क्या कर सकता हूँ इस सारे मामले में? आप हाशिम अंकल से क्यों नहीं कहते? संभाले अपनी लाडली को, वो जिद चोकर बोला। वो तो खुद तंग आ चुका है उससे। एक दफ़ा तुम बात करके समझाओ, मान गई तो ठीक, वरना फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगा उसे। हाशिम से बात हो चुकी है मेरी इस सिलसिले में। कर लोगे बात उससे? मलिक साहब ने मलामती अंदाज में पूछा, जैसे उन्हें उम्मीद ना हो कि उनका बेटा कोई बात कर सकेगा। अजीब मुतज़ाद तबीयत के मालिक थे दोनों बाप बेटा। बाप जितना गुसीला और बेमुरवत था, बेटा उतना ही धीमा और लिहाज करने वाला था। जी कर लूँगा, कल तक कर लेना। मलिक साहब एक उचटती नज़र बेटे पर डालकर सिगार मुंह में दबाए स्टडी से निकल गए। पीछे अल्हान मलिक बैठा सोच रहा था, वो इस छटांग भर की लड़की से कैसे बात करेगा। वो बार बार घड़ी को देखती हुई सड़क किनारे खड़ी थी, जब चिर की आवाज़ से एक ब्लैक होंडा उसके ऐन सामने आकर रुकी। नबिया ने एक नज़र गाड़ी में मौजूद शख्स को देखा और नज़रें फिर से घड़ी और घड़ी से सड़क पर चलती फिरती गाड़ियों पर टिका दी। अस्सलाम वालेकुम, अल्हान ने पास आकर आहिस्तगी से सलाम किया। नबिया ने ज़ुबान की बजाय सर इस्तेमाल करते हुए सलाम का जवाब दिया। कैसी हो? ये पूछने के लिए गाड़ी रोकी है? वो भवें उचकाकर अपने मखसूस अक्खड़ लहजे में बोली। नहीं, वो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? ये सड़क मलिक सुल्तान की नहीं है जो तुम मुझसे पूछने आए हो कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। और जहाँ तक गाड़ी की बात है तो मेरी मर्ज़ी, मैं गाड़ी से जाऊँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। वो कंधे उचकाकर कहती अपने थैलेनुमा बैग से मोबाइल तलाशने लगी, जिस पर बजती रिंग टोन ने हशर बर्पा कर रखा था। 2-4 दफ़ा हाथ मारने के बाद वो बिलाखिर अपने थैले से सेल दरियाफ्त करती सीधी हुई। हेलो जी मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वो थोड़ा पीछे हटकर दूसरी तरफ मौजूद शख्स से बात करने में मसरूफ़ हो चुकी थी, जबकि अल्हान वहीं खड़ा उसे देखने में मसरूफ़ हो चुका था। बालों को पोनी टेल में बांधे, ब्लू जीन्स के साथ खुला डुला ब्लैक कुर्ता पहने, दुपट्टे को मफलर के अंदाज में गले के गिर्द लपेटे, कंधे पर थैलेनुमा बैग डाले, सेल कान से लगाए कैंची की तरह तेज़ चलती ज़ुबान से फर फर बात करते हुए वो वाकई जर्नलिस्ट ही लग रही थी। नबिया ने उसे अपनी तरफ मुसलसल तकते पाकर मुख्तसर बात करके काल बंद की और अल्हान की तरफ बढ़ी। पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर इस तरह से घूर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्हान हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, क्या हम किसी पुरस्कून जगह पर बैठकर बात कर सकते हैं? वो उसकी बात को नज़रअंदाज करता बोला। नहीं, लठमार जवाब आया। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। तो मत करना, मुझे करनी है मैं कर लूँगा, तुम चुपचाप सुन लेना बस। नबिया ने उसकी बात पर सवालिया नज़रें उसके चेहरे पर टिकाईं, यूं जैसे पूछ रही हो, क्या तुम्हें लगता है चुपचाप रहकर बात सुन सकती हूँ? प्लीज़ सिर्फ चंद मिनट। मैं जानता हूँ इस शहर की बहुत मसरूफ़ सहाफ़ी हो तुम, लेकिन बस चंद मिनट। वो मुल्तजी हुआ। कहो, मैं सुन रही हूँ, वो एहसान करती बोली।
یہاں الحان نے حیرانگی سے ارد گرد چلتی پھرتی گاڑیوں کو اور گزرتے لوگوں کو مشکوک نظروں سے خود کو گھورتے دیکھ کر کہا، ہاں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ پہلے تمہارے ساتھ کسی پرسکون جگہ پر جاؤں اور پھر خود بھی پرسکون ہو کر تمہاری بات سنوں، اس لیے جو بھی کہنا ہے جلدی کہو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نبیہ نے پھر سے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے تیزی سے کہا۔ الحان نے ایک نظر اس کے بیزار چہرے کو دیکھا اور لمبی سی سانس لیتا گاگلز پہن کر واپس گاڑی کی طرف پلٹ گیا۔ نبیہ نے حیرت سے اسے واپس گاڑی میں بیٹھتے اور گاڑی کو نظروں سے دور ہوتے دیکھا۔ الحان ملک میں بھی اتنی اکڑ ہو سکتی ہے؟ وہ حیران تھی۔ نبیہ بی بی آپ کو صاحب جی ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ وہ بیڈ پر چوکڑی مارے گود میں لیپ ٹاپ رکھے بزی تھی جب سلمیٰ نے آ کر پیغام دیا۔ ہوں، کوئی آیا ہے کیا؟ جی۔ کون؟ اب کہ اس نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر سلمیٰ کو دیکھا۔ وہ ملک صاحب اور الحان صاحب آئے ہیں۔ ہوں ٹھیک ہے، تم جاؤ میں آتی ہوں۔ جی۔ سلمیٰ سر ہلاتی کمرے سے چلی گئی۔ نبیہ جانتی تھی وہ لوگ کیوں آئے ہیں، اس لیے بے فکری سے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی۔ نصرت فتح علی خان کی آواز میں، وہ ہٹا رہے ہیں پردہ سرے بام چپکے چپکے، میں نظارہ کر رہا ہوں سرے شام چپکے چپکے سننے لگی۔ وہ خود کو کول ڈاؤن کر کے ڈرائنگ روم میں جانا چاہتی تھی اور کول ڈاؤن ہونے کے لیے اسے نصرت فتح علی خان کی آواز میں کوئی بھی قوالی گیت یا غزل سننا بہت ضروری تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے تینوں نفوس پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے سلام کیا۔ سروں کی جنبش سے سلام کا جواب ملنے پر وہ ملک سلطان کے سامنے پڑے سنگل صوفے پر آ بیٹھی۔ آپ نے بلایا تھا بابا؟ سوالیہ نظروں سے ہاشم عباسی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہاں، ملک تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے زبان بند کر کے اور کان کھول کر پوری بات سنو۔ ہاشم عباسی نے تیز نظروں سے بیٹی کو گھورتے ہوئے خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ جی ملک صاحب بولیے، میں سن رہی ہوں۔ نبیہ کے ملک صاحب کو انکل کی بجائے سیدھا ملک صاحب کہنے پر جہاں ہاشم نے بیٹی کو ناگواری سے دیکھا، وہیں ملک صاحب نے تیز نظروں سے کچھ فاصلے پر بیٹھے بیٹے کو گھورا جو وہاں لاتعلق سا یوں بیٹھا تھا جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ تم کرو جو بھی بات کرنی ہے، اس کے دماغ کا فیوز اڑ چکا ہے، اس لیے اس قدر بدتمیز اور خود سر ہوتی جا رہی ہے۔ ہاشم عباسی نے ملک سلطان کے چہرے کے تنے تاثرات دیکھ کر رسان سے کہا، جبکہ نبیہ باپ کی طرف سے کی گئی اپنی تعریف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر سیدھی ہوئی۔ تم یہ جاب کب چھوڑ رہی ہو؟ ملک صاحب نے بمشکل خود کو پرسکون کرتے ہوئے تحمل سے اس چھٹانگ پر کی لڑکی کو گھورتے ہوئے پوچھا، میری جاب سے آپ کو کیا پرابلم ہے ڈیئر ملک صاحب؟ نبیہ نے لٹ انگلی پر لپیٹتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ وہ جانتی تھی ملک صاحب کو کیسے ہائپر کرنا ہے اور وہ کر بھی چکی تھی اور ایسا کرنے میں اسے بڑا مزہ آتا تھا، پر کیوں؟ یہ تو وہی جانتی تھی کہ کیوں۔ دیکھ رہے ہو اپنی بیٹی کو کس قدر بدتمیز ہو گئی ہے، نہ بڑوں کا لحاظ ہے اور نہ ہی رشتوں کا پاس۔ ملک صاحب نے خوشمگی نظروں سے سگار کے کش لیتے ہاشم عباسی سے کہا، تمہارے سامنے بیٹھی ہے، کہہ لو جو بھی کہنا ہے، میں خود تنگ آ چکا ہوں اس سے۔ ہاشم عباسی کندھے اچکا کر بولے، بہتر ہوگا تم خود یہ جاب چھوڑ دو، ورنہ جاب چھڑوانا میرے لیے ہرگز مشکل نہیں۔ ملک سلطان بمشکل ضبط سے نبیہ کو دیکھتے بولے، میری جاب کے پیچھے کیوں پڑے ہیں آپ ملک صاحب؟ اپنا قبلہ درست کر لیں گے تو مجھے آپ سے اور آپ کو مجھ سے کوئی پرابلم نہیں رہے گا۔ وہ لاپرواہی سے بولی، تمہیں کیچڑ اچھالنے کو میں ہی ملا ہوں اس پورے شہر میں؟ نہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں میری نظر میں، مگر میں نیک کام کی شروعات گھر سے کرنا چاہ رہی تھی، اسی لیے پہلی نظر آپ پر رکھی۔ وہ مزے سے پاؤں جلاتی بولی، اپنے گھر کی عزت کو سرے عام نیلام کرتی پھر رہی ہو چند پیسوں کے عوض۔ یہ میری جاب ہے محترم، اور میں اپنے کام کے عوض پیسے لیتی ہوں۔ تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہے مجھ سے لے سکتی ہو، مگر اس جاب سے نکل آؤ باہر۔ ملک صاحب بہت مشکل سے تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ میں نبیہ عباسی ہوں ملک صاحب، اور نبیہ عباسی آپ کے ان ٹکوں سے بکنے والی نہیں، لہٰذا ایسی آفرز ان کو دیں جو آپ کے پیسے پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ میرے پاس جتنا ہے اتنا کافی ہے میری اپنی ذات کے لیے۔ مطلب تم نہیں مانو گی بات؟ نہیں، میں یہ جاب کروں گی اور وہ سب لکھوں گی جو لکھ رہی ہوں۔ ویسے بھی آپ جتنے پیسے مجھے دیں گے بہتر ہے ان سے وہ واجبات ادا کر دیں جنہیں لے کر آپ مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں۔
وہ تیزی سے بات مکمل کر کے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ میں مان چکا ہوں وہ تمہاری ہی بیٹی ہے، ضدی اور خود سر، اور ایک میرا لاڈلا ہے جس کے منہ میں زبان ہی نہیں۔ بیٹا کم اور اللہ میاں کی گائے زیادہ معلوم ہوتا ہے مجھے۔ ملک صاحب الہان کو دیکھتے چڑھ کر بولے۔ ہاشم عباسی نے ان کی بات پر کھل کر کہکا لگایا، شکر کرو اللہ میاں کی گائے ہے ورنہ میری بیٹی کی طرح دن میں تارے دکھا دیتا۔ وہ ہنسی روک کر بولے، ان صاحبہ کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہیں آپ دونوں؟ بالآخر الہان ملک کی چپ ٹوٹی اپنی بےعزتی پر۔ میں کہاں، یہ تمہارا باپ ہی ہے جو ہر وقت تمہاری بے عزت افزائی کرتا رہتا ہے۔ ہاشم عباسی نے شرارت سے اسے دیکھ کر کہا، میں چلتا ہوں، آپ لوگ کھل کر اپنی اپنی اولاد کی برائیاں کر لیں۔ وہ خفگی سے کہتا کیز اٹھا کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ ہاشم عباسی نے ہنستے ہوئے ایک نظر الہان کی پشت پر ڈالی اور پلٹ کر ملک سلطان کو دیکھنے لگے جو ابھی بھی غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ ملک سلطان اور ہاشم عباسی بچپن کے گہرے دوست تھے۔ یہ دوستی ان کے والدین سے ان میں منتقل ہوئی تھی۔ والدین تو اب سلامت نہ تھے پر وہ دونوں دوست اس دوستی کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ ملک سلطان اسلام آباد کے بہت بڑے بزنس مین تھے جو اپنے بزنس کو بڑھانے اور اونچائی تک لے جانے میں اکثر تھوڑے بہت غیر قانونی کام کر لیتے تھے جن میں ٹیکس کی عدم ادائیگی اور اپنی انڈسٹریل پروڈکٹس کی بیرون ملک غیر قانونی ترسیل تھی۔ ایسی چھوٹی موٹی ہیرا پھیریاں جنہیں کرپشن کہا جاتا ہے اب نبیہ عباسی کی نظروں میں آ چکی تھی اور وہ اپنے جرنلسٹ ہونے کا پورا حق ادا کرتے ہوئے آئے روز اپنے میگزین اور اخبار میں چند لائنیں ان قانونی بے ضابطگیوں پر لکھ لیتی تھی کہ شاید کسی حکمران یا قانوندان کی آنکھیں کھل سکیں جو سال ہا سال سے میچی ہوئی تھیں۔ ملک سلطان کا ایک ہی بیٹا الہان ملک تھا جبکہ دو بیٹیاں بھی تھیں جن کی وہ شادیاں کر چکے تھے۔ کلثوم سلطان کچھ عرصہ قبل ہی ان کا ساتھ چھوڑ گئی تھی، لہٰذا ملک ہاؤس میں وہ خود اور الہان ملک کے علاوہ ملازموں کی ایک فوج رہتی تھی۔ دوسری طرف ہاشم عباسی کا شمار شہر کے نامور ہارٹ سرجنز میں ہوتا تھا اور وہ بہت کامیابی سے اپنا قائم کردہ کلینک چلا رہے تھے۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی نبیہ کی مدر سنبل عباسی سے کی مگر سنبل انہیں اور نبیہ کو کئی سال پہلے داغ مفارقت دے کر جا چکی تھی۔ اس وقت نبیہ او لیولز کی اسٹوڈنٹ تھی۔ سنبل عباسی کی موت کے 3 سال بعد ہاشم عباسی نے دوسری شادی اپنی کزن رائنا عباسی سے کی جو ان سے عمر میں 10-15 سال چھوٹی تھی۔ نبیہ کو اس شادی پر نہ تو خوشی تھی اور نہ ہی غم۔ وہ ماں کے بعد خود کو خود تک محدود کر چکی تھی، اس لیے باپ دوسری شادی کس سے اور کیوں کرتا اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ رائنا کو وہ باپ سے شادی سے پہلے بھی آنٹی کہہ کر پکارتی تھی اور اب بھی وہ اسے آنٹی ہی کہتی جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ رائنا اور نبیہ دونوں کا انداز ایک دوسرے سے لیا دیا ہی تھا۔ دونوں کے بیچ کچھ خاص انڈرسٹینڈنگ بھی نہ تھی اور نہ ہی ان دونوں میں سے کسی کو ایسی کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی خواہش تھی۔ رائنا عباسی اور ہاشم عباسی کے 2 بیٹے تھے، لہٰذا وہ ہاشم عباسی اور اپنے دونوں بیٹوں ہارون اور موسیٰ عباسی کی ذات کے علاوہ اپنے سوشل ورک میں مصروف رہتی تھیں۔ نبیہ کی تعلیمی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہاشم کی خواہش تھی کہ نبیہ بھی ان کی طرح ڈاکٹری کی فیلڈ میں آئے مگر نبیہ کو اس فیلڈ سے کوئی اٹیچمنٹ نہ تھی، اس لیے اس نے اپنی مرضی کے مطابق جرنلزم میں ماسٹرز کیا اور اب اپنی مرضی ہی سے اسلام آباد کے مشہور میگزین اور اخبار کے آفس میں بطور صحافی اور کالم نگار کے طور پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی، جبکہ الہان ملک نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لی تھی اور اب باپ کے ساتھ بزنس میں بزی تھا۔ چند ماہ پہلے ہی اس کا نبیہ عباسی سے نکاح ہوا تھا جو کہ کافی ان ایکسپیکٹڈ سا واقعہ معلوم ہوتا تھا۔ نبیہ روٹین کے مطابق اپنے رف سے حلیے میں ریڈی ہو کر دفتر پہنچی تھی۔ ابھی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی ہی تھی جب ذیشان اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ مرزا صاحب نے بلایا ہے تمہیں؟ مجھے؟ نبیہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں تمہیں۔ اتنی صبح صبح کیا ہوا؟ کوئی خاص بات؟ لگ تو رہی ہے، اب بات کیا ہے یہ تم خود جا کر پوچھ لو۔ وہ پیغام دیتا واپس اپنے ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ ہوں جاتی ہوں۔ نبیہ نے سر ہلا کر جلدی سے ٹیبل پر پڑے کاغذات پن کیے اور اٹھ کر مرزا صاحب کے آفس کی طرف بڑھ گئی جو وہاں کے اونر تھے۔
وہ دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوئی۔ مرزا صاحب کاغذات کا ڈھیر لگائے بیٹھے تھے۔ آپ نے بلایا؟ سلام کے بعد نبیہہ نے بلانے کی وجہ پوچھی۔ ہاں بیٹھو۔ وہ اینک اتار کر آنکھیں رگڑتے سیدھے ہوئے۔ یہ تمہارا ٹرمینیشن لیٹر۔ انہوں نے بنا کسی تمہید کے خاکی لفافہ اس کی طرف بڑھایا، جو منہ کھولے حیران سی بیٹھی تھی۔ ٹرمینیشن لیٹر پر کیوں؟ مجھ سے بہتر تم خود جانتی ہوگی۔ مرزا صاحب نے لفافہ اس کے سامنے رکھا۔ لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی مرزا صاحب، کوئی بھی کچھ بھی کہے گا تو آپ مان لیں گے؟ نبیہہ جانتی تھی یہ کس کی حرکت ہے۔ میں تمہیں پہلے بھی بہت دفعہ باز کر چکا تھا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب میں یہی کر سکتا ہوں، کیونکہ تمہاری وجہ سے بیٹھے بٹھائے میں اپنا کاروبار بند نہیں کروانا چاہتا۔ آپ اپنے کاروبار کی وجہ سے سچ کو چھپا کر جھوٹ کو بالا رکھنا چاہتے ہیں مرزا صاحب۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتا نبیہہ، وہ تحمل سے بولے۔ تم پھر مجھے کیوں نکال رہے ہیں؟ میری مجبوری ہے، وہ بڑبڑائے۔ مجبوری؟ یوں کہیں بک چکے ہیں آپ۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، اور مجھے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے مرزا صاحب، آپ جانتے ہیں۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتی کھڑی ہوئی۔ گڈ بائے فار ایور۔ وہ لیٹر اٹھا کر مرزا صاحب کی آواز کو انسنی کرتی باہر نکل آئی۔ اب وہ اپنی چیزیں سمیٹتی ملک انڈسٹریز جانے کا سوچ رہی تھی۔ میڈم آپ اندر نہیں جا سکتی، سر میٹنگ میں بزی ہیں۔ فارن ڈیلیگیشنز آئے ہیں، پلیز آپ رک جائیں تھوڑی دیر۔ وہاں کی سیکرٹری نبیہہ کو کانفرنس روم میں جانے سے روک رہی تھی، مگر وہ نبیہہ ہی کیا جو کسی کی سن کر مان بھی لے۔ ہٹو میرے راستے سے، نبیہہ نے گھورتے ہوئے اس سے کہا جو اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ میڈم پلیز، وہ منمنائی۔ ہٹ جاؤ ورنہ ابھی کے ابھی جاب سے جاؤ گی، سمجھی تم؟ مجھے نہیں جانتی ہو، میں بروں کے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آتی ہوں، اس لیے اپنی سلامتی چاہتی ہو تو ہٹو سامنے سے۔ میڈم سر نے سختی سے منع کیا تھا، آپ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں پلیز، میں سر کو انفارم کر دیتی ہوں۔ تو تم نہیں ہٹو گی سامنے سے؟ نبیہہ نے گھوری دی۔ میڈم میری ڈیوٹی ہے یہ، اور میں اپنے کام سے بھاڑ میں گئی، تم اور تمہاری ڈیوٹی، ہٹو۔ نبیہہ نے پوری طاقت سے اس کا بازو پکڑ کر سائڈ پر کیا اور خود تیزی سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ کانفرنس روم میں موجود تمام نفوس اتنی افتاد سے دروازہ کھلنے پر اس طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ الہان جو کسی پوائنٹ کو ڈسکس کر رہا تھا، رک کر دروازے کی جانب مڑا اور دروازے میں کھڑی شیرنی بنی نبیہہ کو دیکھتے وہ سمجھ چکا تھا کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے آج۔ کہاں ہے تمہارا باپ؟ وہ بھوکی شیرنی بنے الہان کا گریبان دبوچ چکی تھی۔ کول ڈاؤن نبیہہ، اٹس آفس ناٹ ہوم، تم میرے آفس میں جا کر بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ الہان نے اپنے گریبان پر موجود اس کے ہاتھ تھام کر آہستگی سے کہا۔ ست شکر کہ وہ سب گورے اردو سے بے خبر تھے، اسی لیے آنکھوں میں حیرت اور تجسس لیے بس ان دونوں کو دیکھ کر ہی انجوائے کر رہے تھے۔ مجھے تم سے نہیں، تمہارے والد محترم سے ملنا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ وہ فنکاری ڈیڈ صبح ہی دبئی کے لیے فلائی کر گئے ہیں۔ تم آفس میں چلو، میں آ رہا ہوں۔ پلیز نبیہہ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار۔ الہان نے ایک مسکراتی نظر ان سب پر ڈال کر نبیہہ کی منت کی۔ اوکے، جلدی آنا، میں صرف 10 منٹ تک ویٹ کروں گی۔ اس کے بعد وہ دھمکی دوری چھوڑتی وہاں موجود 5-6 گوروں کو مسکرا کر ہاتھ ہلاتی کانفرنس روم سے نکل گئی۔ الہان بلا کے ٹل جانے پر شکر ادا کرتا واپس پلٹا اور ان سب سے معذرت کرتا لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ اسے اپنے پوائنٹ کو 10 منٹ میں وائنڈ اپ کر کے اپنے آفس جانا تھا۔ وہ جب آفس میں داخل ہوا تو نبیہہ میگزین گود میں رکھے صوفے پر براجمان تھی۔ الہان کو آتے دیکھ کر اس نے میگزین بند کیا اور کھڑی ہوئی۔ اپنے والد صاحب کو سمجھا دو، میرے راستے میں مت آیا کریں۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں سمجھاؤں، تم کہتی ہو میں انہیں سمجھاؤں، پر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں کس کو کس طرح سمجھاؤں۔ وہ بیچاری سی شکل بنا کر کہتا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ انہوں نے مجھے جاب سے نکلوا دیا ہے، اور یہ میری دوسری جاب ہے جہاں سے انہوں نے نکلوایا ہے۔ وہ چیخی۔ تو مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ الہان سر خم کرتا جھکا۔ میں ابھی کس سے کہہ رہی ہوں؟ جو الہان نے اسے پوری بات کرنے پر اکسایا۔ جو تم جیسا فضول سا شخص ہے، وہ ناک چڑھا کر بیزاری سے بولی۔ الہان اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اب یہ فضول سا شخص ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا تمہیں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا فدویانہ گویا ہوا۔ بی سیریس مسٹر ملک، میں یہاں تم سے رومانس کرنے نہیں آئی۔
रोमांस और वो भी तुमसे? अल्हान कहका लगातार टेबल की तरफ बढ़ गया। नबिया ने नागवारी से इसे हंसते देखा। वैसे सच में तुमसे रोमांस करना इस दुनिया का मुश्किल तरीन काम होगा, मगर मैं फिर भी इस मुश्किल काम को करने को तैयार हूँ। वो मुस्कुराहट दबाकर कहता इंटरकॉम पर चाय का ऑर्डर देने लगा। फ्लर्टी, जैसे मैं तो जानती नहीं इसे। वो दांत रगड़े बुड़बुड़ाई। ऐसे क्यों घूर रही हो? अल्हान ने इसे खुद को घूरते पाकर पूछा। मैं देख रही हूँ कि तुम किस कदर कमीने इंसान हो। शर्म तो छू कर भी नहीं गुजरी तुम्हें। इसकी बात पर अल्हान का कहका बेसाख्ता था। चंद मिनट बाद वो अपनी हंसी रोकर उसके लाल भभूका चेहरे को देखता बोला, इसमें शर्म कैसी? बीवियों से तो सभी रोमांस करते हैं, क्या नहीं करते? वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ता पूछ रहा था। काश कि तुम्हारे बाप को पता चल जाए कि उनका बेटा इतना भी सीधा नहीं जितना वो समझते हैं। वो चुभते हुए बोली, पर उन्हें बताएगा कौन? और फर्ज करो अगर तुम ही बताती हो तो क्या वो तुम्हारा यकीन कर लेंगे? वो भवें उचकाता शरारत से पूछ रहा था। नहीं करेंगे मेरा यकीन, क्योंकि वो तुम्हें अल्लाह मियाँ की गाय समझते हैं, और ना ही मुझे शौक़ है उन्हें कुछ बताने का। मैं जानती हूँ वो तुम्हारे बाप हैं और तुमसे भी 2 हाथ आगे हैं। फिल वक्त मैं जा रही हूँ, पर बता देना मलक साहब को, मैं इनको भी चैन नहीं लेने दूंगी। उन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ इस बार भी। पर मेरे चैन का क्या जो तुम लूट चुकी हो? वो आंख दबाता बोला। जलील इंसान। नबिया ने पास पड़ा गिलास पूरी ताकत से अल्हान को मारा, मगर उसके बर वक्त नीचे बैठने के नतीजे में वो दीवार से लगकर किरची किरची हो चुका था। देख लूँगी मैं तुम्हें, चीप इंसान। वो धमकी देती अपना थैला उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गई। कमीना, मैं सीरियस होकर बात कर रही हूँ और मोहतरम एवं फ्री हुए जा रहा था। वो बुड़बुड़ाती हुई लिफ्ट में दाखिल हो गई। हाल सर साइका के बार बार बुलाने पर वो चौंक कर सीधा हुआ। क्या हुआ? सर 10 बज चुके हैं, आपको घर नहीं जाना क्या? आपके घर से 2 बार कॉल आ चुकी है। 10 बज गए? वो गायब दिमागी से बोला। जी सर, सारा स्टाफ जा चुका है, मैं भी अभी जाने लगी हूँ। ठीक है, तुम जाओ। वो लंबी सी सांस लेता खड़ा हुआ। जी। साइका सर हिलाती ऑफिस से निकल गई। अल्हान ने चेयर की बैग से कोट उठाकर बाजू पर डाला, सेल और गाड़ी की चाबियां उठाकर ऑफिस से निकल आया। आज फिर एक और दिन इसने नबिया की ज़ात और अपने माजी में गुम होकर गुजार दिया था। तेरी यादें कमाल करती हैं, मेरा जीना मुहाल करती हैं। वो जब लाउंज में दाखिल हुआ तो अबीरा टहलती उसी का इंतज़ार कर रही थी। अल्हान को अंदर आते देख वो जल्दी से उसकी तरफ आई। इतनी देर कर दी आपने, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। सेल भी ऑफ था आपका। वो बेचैनी से उसे देखते बोली। बिजी था ऑफिस में, तुम भी सो जाया करो, मेरा इंतज़ार मत किया करो। वो टाई की नॉट ढीली करता सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। आप जानते हैं जब तक आप घर नहीं आते मुझे नींद नहीं आती है। वो मासूमियत से बोली। अबीरा की बात पर अल्हान टाई खींचता उसकी तरफ मुड़ा। क्यों नहीं आती है तुम्हें नींद? मुझे फ़िक्र रहती है आपकी। वो मिनमिनाई। मत किया करो मेरी फ़िक्र, अब सो जाओ जाकर, मैं घर आ चुका हूँ। वो उखड़े लहजे में कहता कमरे की बजाय अपनी स्टडी में चला गया। अबीरा ने अफसुर्दगी से उसकी पुश्त को देखा और सर झटकती कमरे की तरफ चली गई। ये सब तो रोज़ की रूटीन था जिसे वो पिछले 5 साल से इंतहाई तहम्मुल से बर्दाश्त करती आ रही थी। चाय लाऊं? नबिया ने मुहतशम से पूछा, जो कनपटी दबाते लैपटॉप की स्क्रीन को गौर से देख रहा था। तुम सोई नहीं अभी? वो चौंक कर बोला। नहीं। क्यों? नींद नहीं आ रही थी। नींद क्यों नहीं आ रही थी? मुहतशम ने उसका हाथ थामकर अपने साथ ही सोफे पर बिठाया। पता नहीं। किसे पता है? पता नहीं, वो खफगी से कहती उसकी तरफ मुड़ी। 2:30 बज गए हैं, तो सोना नहीं है क्या आपको? तुम भी तो जाग रही हो। मैं जाग रही हूँ, पर आपकी तरह दिमाग नहीं लड़ा रही, इसलिए बंद करें ये और चलकर आराम करें। सुबह फिर इन्हीं कामों में बिजी हो जाएंगे। वो फिक्रमंदी से बोली। अभी तो चाय का पूछ रही थी तुम, और अब जाकर सोने का कह रही हो। मुहतशम मुस्कुराया। अब चाय पियेंगे तो फिर बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, इसलिए उठें और चलकर सोएं अब। नबिया ने कहते हुए उसका लैपटॉप शट डाउन किया और खड़ी हो गई। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। वो मुस्कुराकर कहता लैपटॉप उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। जल्दी आइएगा। नबिया सर हिलाती कमरे की तरफ चली गई।
الحان اس وقت آفس میں بزی تھا جب اس کا سیل وائبریٹ ہوا۔ ڈیڈ کالنگ لکھا دیکھ کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اوکے کی۔ الحان بیٹا کہاں ہو، کیسے ہو؟ دوسری طرف ملک سلطان اٹک اٹک کر بمشکل بولے۔ کیوں فون کیا؟ وہ اکھڑا سا بولا۔ الحان بیٹا پلیز ڈیڈ میں بزی ہوں، جو بھی کہنا ہے جلدی کہیں۔ گھر کب آؤ گے؟ وہ آہستگی سے بولے۔ کون سے گھر؟ الحان ابھی کچھ دن تک نہیں آ سکتا، بزی ہوں، الحان نے تیزی سے کہہ کر کھٹاک سے کال بند کی اور سر چیئر کی بیک سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کب ختم ہوگی یہ اذیت؟ وہ دل گرفتگی سے آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا۔ فاصلے تو تقدیر میں لکھے ہیں، ورنہ ہم تو مرنا بھی اس کی باہوں میں چاہتے تھے۔ ماضی۔ ہاشم عباسی جب گھر میں داخل ہوئے تو نبیہ کو بے چینی سے ٹہلتے پایا۔ کیا ہوا، تم سوئی نہیں اب تک؟ وہ حیرانگی سے وال کلاک پر نظر ڈالتے اس سے مخاطب ہوئے۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا، خیریت؟ مجھے دفتر سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے بابا، اور یہ سب آپ کے بیسٹ فرینڈ ملک سلطان صاحب کا کیا دھرا ہے۔ وہ خفگی سے بولی۔ میرا بیسٹ فرینڈ تمہارا بھی کچھ لگتا ہے؟ فی الحال تو وہ مجھے اپنے سب سے بڑے دشمن ہی لگتے ہیں، وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ ہاشم اس کی شکل دیکھ کر مسکرا دیے۔ اچھا ہوا ملک نے یہ کر دیا، ورنہ مجھے کرنا پڑتا یہ سب۔ بابا آخر آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے میری جاب سے؟ وہ اکتائی۔ مسئلہ جاب سے نہیں، جاب میں جو فرائض تم انجام دے رہی ہو اس سے ہے۔ کیا میں غلط کر رہی ہوں؟ غلط نہیں تو ٹھیک بھی نہیں یہ سب۔ ہاشم بیٹی کی اتری شکل دیکھ کر دھیمے پڑے۔ آپ جانتے ہیں ملک صاحب پر کروڑوں اربوں کے لحاظ سے ٹیکس عدم ادائیگی کے ثبوت ہیں میرے پاس۔ اس کے علاوہ وہ بہت سی انلیگل لین دین میں بھی ملوث ہیں، بلکہ عام الفاظ میں وہ ایک مکمل کرپٹ انسان ہے۔ وہ دانت رگڑ کر بڑبڑائی۔ بہتر ہے تم ان ثبوتوں کو آگ لگا دو، کیونکہ تم ان ثبوتوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی ہو۔ اس ملک میں ہر دوسرا بزنس مین یہی سب کر رہا ہے، تم کس کو روکو گی؟ جس کو روک سکی روکوں گی، وہ پرعزم تھی۔ تم دیکھ چکی ہو نبیہ، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ پچھلے 6 ماہ میں وہ تمہیں 2 جگہوں سے ٹرمینیٹ کروا چکا ہے، اب تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ بہتر ہے تم اس ملک کا لوٹا خزانہ لوٹانے کی بجائے اپنے فیوچر کا سوچو۔ میں چاہتا ہوں تمہاری شادی کر دوں، نکاح تو ہو چکا ہے، اب باقاعدہ طور پر تمہیں الحان کے ساتھ رخصت کر کے اس فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ وہ سمجھانے کے انداز میں اس کا کندھا تھپک کر بولے۔ نبیہ نے پرشکوہ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ اور آپ کے دوست 2 لوگ ہی تو ہیں اس پورے شہر میں جو صحیح کہتے اور کرتے ہیں، باقی تو سب فیک ہے۔ وہ خفگی سے کہہ کر پاؤں پٹکتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہاشم نے بے بسی سے بیٹی کو دیکھا۔ وہ چاہ کر بھی اس معاملے میں اسے سپورٹ نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں رشتے ہی عزیز تھے، ایک طرف بیٹی تھی تو دوسری طرف جگری یار تھا، وہ کسے سپورٹ کرتے؟ نبیہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ بابا نے ٹھیک کہا تھا، وہ تیسری جگہ سے بھی مجھے یوں ہی نکلوا دیں گے۔ پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑوں گی تو نہیں میں آپ کو ملک صاحب، اور نہ ہی آپ کے اس چمچے احمد سیال کو۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ٹہلتی جا رہی تھی۔ مگر اس دفعہ مجھے جو بھی کرنا ہے خاموشی سے کرنا ہے۔ ثبوت تو ہیں ہی میرے پاس، بس کسی پاورفل بندے کی سپورٹ مل جائے مجھے۔ پر یہ پاورفل بندہ ملے گا کہاں سے؟ وہ سوچتی ہوئی جلے پیر کی بلی بنی چکر پہ چکر کاٹتی جا رہی تھی۔ کون کون کون؟ او یس! وہ نعرہ لگاتی اچھل کر کاؤچ پر بیٹھی۔ اس کے چہرے پر امڑتی روشنی پتہ دے رہی تھی کہ اسے پاورفل بندہ مل چکا ہے۔ ہارون لاؤنج میں بیٹھا رائنا کے سیل پر گیم کھیل رہا تھا۔ جب نبیہ لاؤنج میں آئی، کیا کر رہے ہو؟ وہ نارمل انداز میں پوچھتی قریبی صوفے پر بیٹھی۔ گیم کھیل رہا ہوں، آپ کو کم نظر آنے لگا ہے کیا؟ وہ پٹاخ سے جواب دے کر پھر سے گیم کھیلنے لگا۔ بدتمیز، نبیہ نے دل میں سوچا، مگر ہارون کو صرف مسکرا کر ہی دیکھا۔ تمہارے لیے پاستا بناؤ؟ نیکی اور پوچھ۔ وہ جلدی سے سیدھا ہو بیٹھا۔ مطلب پرست لالچی انسان۔ نبیہ مسکرا کر سر ہلاتی اور دل میں بڑبڑاتی کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا، اب بس آگے بھی ویسا ہی ہو جاتا جیسا اس نے سوچا تھا تو کیا ہی بات ہوتی۔
क्या बात है यार, आजकल तुम्हारी तरफ से काफ़ी खामोशी सी हो गई है। हाशिम अब्बासी ने मुस्कुराते हुए मलक सुल्तान को छेड़ा, जो कप मुंह से लगाए चाय का घूंट ले रहे थे। खामोशी तो तुम्हारी तरफ से भी है, मगर मुझे ये खामोशी किसी तूफान का पेशखैमा लग रही है। वो मशकूक से बोले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो घर पर ही होती है आजकल। हाशिम अब्बासी अपनी मुस्कुराहट जब्त करते बोले। हैरत है, नबिया बीबी चैन से कैसे बैठी हैं। मुझसे भी कोई बाज़पुरस करने नहीं आई। मलक साहब ने कप टेबल पर रखते हैरानगी जाहिर की। मैंने कहा है अब अपने फ्यूचर का सोचे, और तुमसे भी यही बात करने आया हूँ मलक। अब हमें बाकायदा तौर पर शादी कर देनी चाहिए दोनों की। बिल्कुल, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। भाई जब तुम कहो। मलक सुल्तान कंधे उचकाकर बोले। तो फिर अल्हान से बात करके कोई डेट फाइनल कर लेते हैं। उससे पूछने की क्या ज़रूरत है, वो कौन सा मना करेगा। तुम भाभी और नबिया से मशवरा करके कोई सी भी डेट फाइनल करके बता देना, हम बाप बेटा तैयार हैं। वो मुस्कुराकर कहते सिगार का कश लेने लगे। हूँ तो फिर ठीक है, मैं रायना और नबिया से बात करता हूँ, अगले माह की कोई डेट फाइनल कर लेते हैं। हाशिम अब्बासी भी रिलैक्स होते सिगार के कश लेने लगे। नबिया ने पास्ता बनाकर वहीं किचन में खड़े खड़े ही हारून को आवाज़ लगाई। हारून उसकी आवाज़ पर रायना का सेल टेबल पर रखकर किचन की तरफ भागा। बैठो। नबिया ने चेयर घसीटकर हारून को बिठाया और पास्ते का बाउल उसके सामने रखा। खाकर बताओ कैसा बना है। आपके हाथ का पास्ता है, ओबियसली लजीज ही होगा। हूँ, तुम एंजॉय करो, मैं भी आती हूँ। नबिया मुस्कुराकर कहती किचन से बाहर निकल आई। अब वो तेज़ कदमों से लाउंज की तरफ जा रही थी ताकि रायना के सेल तक रसाई हासिल कर सके। हाल मोहतशम, आप कितने बजे तक आएंगे आज। नबिया ने आईने के सामने उसे कोट पहनने में मदद देते हुए पूछा। क्यों, आज कुछ खास है क्या। मोहतशम ने कफ लिंक्स बंद करते मुस्कुराकर उसे देखा। नहीं, कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रही थी। नबिया जी, वो परफ्यूम की शीशी मोहतशम को पकड़ाते बोली। आज मैं जल्दी आऊँगा, डिनर बाहर करेंगे। तुम्हारी कोई और प्लानिंग है तो बता दो। वो परफ्यूम स्प्रे करता बोला। नहीं, मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। फ़ाइन, फिर रेडी रहना, मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा। जी। नबिया ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। मैं चलता हूँ अब, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मोहतशम ने हर रोज़ की तरह ये फ़िक्रा दोहराया और उसे साथ लगाकर माथे पर बोसा देता बाहर निकल गया। नबिया ने बंद दरवाजे को देखा जहाँ से अभी मोहतशम निकल कर गया था, और अपने हाथों की लकीरों को अफसुर्दगी से देखती बेड पर बैठ गई। मुझे माफ़ कर दें मोहतशम, मैंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरी ज़ात से आपको दुखों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो बेड पर औंधे मुंह गिरकर फूट फूट कर रो दी। हमारी ज़ात अधूरी रह गई, किसी का खेल पूरा हो गया।